माफ करो बाबा, माफ करें, ये लफ्ज आपने सुने होंगे माशरे में। असल में जो टॉपिक है ना वो गदागरी है। एक दफा माफ करने पे तो ये लोग जाते ही नहीं है ना। आपने अभी खाना शुरू नहीं किया, अभी फैमिली के साथ एंजॉय करना शुरू नहीं किया, और प्लस ये कि पीछे आना शुरू होते हैं। गरीब आदमी है, आपकी मेज भरी हुई है ना, एक प्लेट मुख्तलिफ डिशेस, एक प्लेट में आप थोड़ी थोड़ी चीजें रख के अगर उसको दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हमारे मसूद भाई जैसे लोगों ने सपोर्ट करके कि अगर 10 रुपया भी मतलब गाड़ी की सीट से निकाल के दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं यार, ये आप रखें, ये आप अपने किसी करीबी अजीज रिश्तेदार जो मुझसे ही गए उसके लिए जमा कर लें। आप दे किसके नाम पे रहे हैं? अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं यार। 10, 20, 50, 100 ये सब अल्लाह के नाम पे तो दे रहे ना। कौन सा कम हो जाएगा आपके पास? आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि अल्लाह के नाम के लिए दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे आप एक बंदे को रोज देख रहे हैं कि ये रोज आ जाता है सेम रूटीन पे। भिखारी ने अपने बारे में बताया था कि मैं 7 लाख रुपए कमाता था मंथली। अच्छा, जब से ये माफ करो वाला सीन शुरू हुआ है ना, लोगों ने देना बंद किया है, तो उसके ना 7 लाख से ना 2 लाख पे आ गया है वो। कुर्बानी में हमने देखा, कहीं से आया तो मैंने बकायदा गिना है कि 4 बोटियां उस थैली में थी, और मुझे इतना दुख हुआ कि यार ये बंदा कहीं से आया होगा कि यार पड़ोस में मैं इन साहब से गोश्त लूंगा, और मैंने बकायदा मैं गिन सकता था, ट्रांसपेरेंट थी 4 बोटियां, वो रियल मुस्तहिक है। देने वाले का कसूर है ना, 4 बोटियां क्यों तो दिया? आप देने में मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप गदागरों के लिए तो फराग दिल बने हुए, और मुस्तहिकीन के लिए आप 4 बोटियां दे रहे हैं। साल के तौर पे समझा देता हूँ कि मैं सुबह निकला घर से, 8 घंटे की जो जॉब मेरा टाइम था, तो मैंने क्या करा कि स्टार्टिंग में ही मैंने 10-10 के 4-5 नोट जेब में रख लिए अलग से ही। अब नीयत ये थी कि भाई कोई फ़कीर मिलेगा, कोई गरीब मिलेगा तो उसको मैं ये दे दूंगा, या तो किसी चंदे के बॉक्स में डाल दूंगा। अब ये 40 रुपये मेरी जेब से अगर चले गए किसी की गरीब की जेब में, तो भाई इससे क्या मसला है? नहीं हो गया, आप गरीब अमीर थोड़ी हो जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी ले लेगा, एक कोई अंडे वाला बर्गर खा लेगा 4 लोगों से जमा कर कर, तो इस पर क्या तकलीफ है? देखें शहजाद भाई, अगर वो गरीब लोग आ गए कराची में या पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में आ गए, तो भाई है तो वो गरीब ना, ईद नहीं मनाएंगे क्या वो? 10, 20, 50 देने से आपका क्या हो जाएगा? ये काम में भी तो मेहनत है। अगर भिखारी सुबह से है ना शाम तक है ना भीख मांग रहा है, तो अगर धूप गर्मियों में मांग रहा है तो धूप बर्दाश्त करता है, सर्दियों में मांग रहा है तो ठंड बर्दाश्त। सब भिखारी बन के मांगना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारे पास कोई आला नहीं है जो बंदे पे लगाए तो वो बता दे कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ या नहीं हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ या नहीं हूँ। अल्लाह के नाम पे तो बंदा अपना सब कुछ कुर्बान कर दे फिर भी कम है, और ये अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए जो भी है मदद मांगना, ये भी एक पॉइंट है। तो प्लीज शेख आप ही बताइए कौन सही कौन गलत? माशाअल्लाह, बड़ा दिलचस्प अंदाज है। ये फर्जी मतलब खाका है सवालात का। तो इसमें हैं कई सूरतें कि बाज़ औक़ात तो अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना फ़र्ज हो जाएगा, कंपल्सरी, नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। ऐसी भी सूरतें पेश हो सकती हैं, खुसूसन रिश्तेदारों में, समझे, ख़ानदान वालों में। और बाज़ सूरतों में जनरली मतलब नफल काम है, सवाब है, दे तो सवाब, ना दे तो गुनाह नहीं। और बाज़ सूरतों में देना गुनाह है। अब ये देना गुनाह, ये चूंकि ना, तो अब ये कि अगर कोई मतलब यानी कि भूख से मर रहा है, कंफर्म कि ये मर जाएगा, तो अब ये कि उसको आपको पता है, तो वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको आपने ग़िज़ा देनी है, या पर लाजिम है, नहीं देंगे तो ये गुनाहगार होंगे। और अब जानवर से मुराद ये चूहा मर रहा है तो उसको तो खैर नहीं खिलाना। बकरा आपके पास मसलन, वो उसको चारा, बेचारा भूख से तड़प रहा है और आप चारा नहीं दे रहे, कंजूसी कर रहे हैं, इसको खिलाना तो पड़ेगा। आपने पाला, आपके पल्ले बंधा हुआ है, आपके खूंटे से बंधा हुआ है या पल्ले बंधा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको तो खिलाना ही होगा। बल्कि वो शायद 70 बार का फिगर है कि ये मुबालगा, जिसको आपने पाल रखा है, जो जानवर परिंदे पालते हैं लोग, मछलियाँ भी अब पालते हैं, तो ये कि इनको 70 बार चारा दाना पानी दे इसको, कि ये गरीब आपके पल्ले बंधा हुआ है ना, आपके अंडर में ही है, ये कहाँ खाएगा? बोल भी नहीं सकता ज़बान से कि मुझे खाना दो, भूख लगी है।
تو اس میں آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا. اچھا، تو اب یہ کہ مین مسئلہ تو اس کا ہے کہ یہ پروفیشنل جو بھکاری ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر اس پر یہ وہ اکسا رہے تھے کہ وہ 40-50 دینے میں کوئی کیا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت کچھ جاتا ہے. اگر وہ 40-50 روپے ایسوں کو دیے جو آپ کو پتا ہے کہ ہیں پروفیشنل، تو اس کو دینا یہ اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے. دینا بھی گناہ اس کو، ایسے کو جس کا پتا ہے کہ پروفیشنل ہے، یہ حقدار نہیں ہے، یہ کما سکتا ہے، تو اس کو نہ دیا جائے. کہ یہ دینا جو ہے نا، یہ اس کی مدد کرنا ہے گناہ پر. کہ جب تک ہم لوگ اس کو کھلاتے پلاتے رہیں گے تو اس وقت یہ بھیک مانگتا رہے گا. ہم سب دینا بند کر دیں گے تو یہ جک مار کے کما کر لائے گا. خیر کہاں جائے گا یہ ہمارے ہاں آزادیاں ہیں، قانون تو بنے ہوئے ہیں، آزادیاں ہیں. باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ آدمی ہمت نہ کرے، بعض جگہ ایسا سختیاں ہیں بھیک مانگنے. پھر بھی وہاں بھی بولتے کوے ہر جگہ کالے ہوتے ہیں. وہاں بھی اس طرح کے لوگ دیکھیں جو کہ کٹ میں جیسے اپنے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آ جائے گا، آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ بولے گا. لیکن علل اعلان اتنی کوئی ہمت نہیں کرے گا. جیسے ہمارے یہاں چادر بچھا دیتے ہیں، تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی، 4 دیواری میں تلاوت کرنا اتنا سارا ثواب کا خزانہ ملے گا. تو ثواب کا خزانہ نہیں چاہیے نا، نوٹ کا خزانہ چاہیے. یہ سب کے سامنے مسجد کے دروازے پہ زور زور سے تلاوت کرے گا. بعض نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بھکاری، گلیوں میں گھومتے ہوئے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انڈر چھوٹے کو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. رمضانوں میں یہ ایکس رے ادھر ادھر کا اٹھا لاتے ہوں گے، سنبھال کے رکھتے ہوں گے، اور پھر یہ دکھاتے ہیں ایکس رے، دواؤں کی لسٹ، اور پتا نہیں کیا کیا. اور بڑا مطلب یہ کہ ان کا اگر ان کے قلب منقلب ہو جائے نا، دل بدل جائے، تو بہت اچھے مبلغ اپنے کو مل سکتے ہیں. سب بولنا آتا ہوتا ہے ان کو. تو اللہ کے بندو، جو حقدار ہوگا واقعی، جس پر آپ پڑی ہے اچانک آفت، اب قلاش ہو گیا، کھانے کو نہیں ہے، یہ اگر آپ بھی گیا مانگنے کے لیے تو یہ اس طرح فصیح و بلیغ خطاب تھوڑی کر سکتا ہے. وہ تو بولے گا کم، روئے گا زیادہ، اس کے منہ الفاظ نہیں نکلیں گے اس کے. یہ رونا بھی جانتے ہیں، ایکٹر ہوتے ہیں اس میں، روتے بھی ہیں، رونے والے انداز بھی اختیار کرتے ہیں سب کچھ. یہ رمضانوں میں غربت جو ہے نا، اس کا سیلاب آتا ہے. مسجدوں میں دھبا دھب یہ مطلب اعلانات کی، ادھر ادھر سے دھاڑے کے دھاڑے اطراف سے، سندھ کے، پنجاب کے، کراچی میں یا دیگر بڑے شہروں میں یہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہاں مل جائے گا. کراچی تو شاید سخیوں کا شہر ہے کیا، تو یہاں بہت زیادہ مطلب بھکاری نظر آتے ہیں، خاص کر رمضان میں. بقرعید میں یہ لوگ گوشت سمیٹ رہے ہیں، وہ 4 بوٹیوں پر رہ مارا تھا ان کو. یہ ان کو چاہیے کہ بکرا ان کو دلا دیں، پیسے دے دیں کہ بچوں کو لے جاؤ بکرا خریدو، تو بچوں کی بھی دل جوئی ہوگی. تو یہ بوٹیاں جمع کرتے ہیں، پھر یہ دکھائیں گے آپ کو 4 ہی بوٹیاں، 104 بوٹیاں چھپا کر رکھی نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ رکھ دیتے ہوں گے نا کہ چھپا کر. پھر یہ بوٹیاں جا کر ہوٹلوں میں سپلائی کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں کرنے والے گھر گھر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور دروازے بجا کر گوشت وصول کر رہے ہوتے ہیں. رمضان میں زکوٰۃ فطرہ وصول کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ پیپوڑیاں بجاتے ہیں، بیگل بجاتے ہیں اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. رمضانوں میں عید کے دن میں نے دیکھا صبح 27ویں رات بجائیں گے، کوئی ڈول بجاتا ہوا جا رہا ہے کہ مجھے دو. سمجھے، 27ویں رات کو ان کی بالکل یہ سیزن ہوتا ہے، یہ آخری دن جو ہیں رمضان شریف کے، یہ کماتے ہیں. سمجھے، تو یہ مطلب ہے، مطلب ایک انداز چل رہا ہے ان لوگوں کا. تو ان لوگوں کو دینا نہیں چاہیے، بلکہ قانون کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف میں زیادہ اس کو بھی وہ ٹائٹ ہو جانا چاہیے. آدھا تیرا آدھا میرا پر کوئی ڈن کرے تو اس کو بھی مطلب ہے کہ سبق دینا چاہیے کہ کیسے ہوتا ہے. تو اگر قانون حرکت میں آئے نا، قانون ہیں، تو یہ سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے. ورنہ یہ لوگوں کی زکاتیں اور خیراتیں ہیں، حقداروں کے حق مارتے ہیں. اصل حقدار جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ تو یوں روڈوں پہ بھیک مانگتے نہیں ہیں،
ان کے لیے بچتا نہیں ہے، یہ سارا کھینچ لیتے ہیں. تو ان کو تو بالکل دیوا ہی نہیں، گناہ ہے. دینے والا گناہ گار ہے، جن کا پتہ ہے کہ پروفیشنل ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے یا اس کے کسب پر قادر ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے، کما کر یا محنت مزدوری کر کے حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو اتنی صلاحیت ہے اس میں، اسے سوال حرام ہے. اور جو اس مال سے، اس کے مال سے آگاہ ہو، اسے دینا حرام، جان بوجھ کر ایسے پروفیشنل بھکاری کو دینا بھی حرام. اور لینے اور دینے والا دونوں گناہ گاروں مبتلائے آثام، یعنی دونوں گناہ میں مبتلا ہیں. صحیح میں، صحیح حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیثوں کی جو کتاب ہے ان میں فرماتے ہیں صدقہ حلال نہیں ہے کسی غنی کے لیے. غنی میننگ مالدار، یعنی جو غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو، نہ کسی تندرست کے لیے. تندرست ہے بھلے اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کے مال پر تاگڑ دھنا نہ کرے، اس پر مطلب، بلکہ یہ کمانے پر قادر ہے. اب یہ مانگے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اس کو دے گا. ہٹے کٹے مستنڈے میں سے مطلب نکلتے ہیں. جب مطلب میں پرانی باتیں کرتا ہوں، یعنی آوازیں لگاتے ہیں، دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا، کیا کیا آوازیں لگا رہے ہیں. آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ڈرامے باز ہیں. مطلب یہ کھلم کھلا ڈرامے، جیسے مچھر ہے نا، بڑا بہادر ہوتا ہے، کان میں بھون بھون کر کے کاٹتا ہے. اللہ لیران کبھی نوٹ کیا ہو نہ کیا تو کر لینا، کان میں بھون بھون کرتا ہے، موقع ملتا ہے تو ڈنک مار دیتا ہے. تو یہ بھی مطلب بالکل بھون بھون کر رہے ہیں، ہم سے بچ کے رہنا، ہم کو مت دینا. مگر قوم ان کو دے رہی ہوتی ہے. یار حد ہو گئی. پورا ٹیم ورک ہوتا ہے، ان کے ٹیمیں نکلتی ہیں، سمجھے، اور یہ پورا مافیا ہے، سمجھے. ان کے آگے چل کے ایجنٹ، ان کے مطلب نگران، اور یہ بہت کچھ کہ کوئی پکڑ بھی لے تو اس کو سنبھال لیتے ہوں گے. یہ کوئی چھینے تو اس کے پاس چلے جاتے ہوں گے، تیرے جیب میں وہ بھی دے دے. بھلے وہ معذور یوں آ رہا ہے. یہ معذور بھی ایکشن والے ہوتے ہیں کہ بعض وہ لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں، سمجھے، آگے جا کر سیٹ ہو کر لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے نکل جائیں گے. تو یہ پورا مطلب ایک مافیا اور مطلب ایک نظام بنا ہوا ہے ان لوگوں کا. ان کو ہم دینا بند کر دیں گے تو یہ پھر کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر ماریں گے اور کما کے کھائیں گے. تو ان کی مدد نہ کی جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری شخص نے ایک انصاری شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مانگنے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں، تیرے گھر میں کچھ نہیں؟ عرض کی ایک ٹاٹ ہے. ٹاٹ ویسے چٹائی کو بولتے، بوریا، وہی بوریا مانے بھی چٹائی. تو ایک ٹاٹ ہے جو ہم کچھ بچھا لیتے ہیں، کچھ اوڑھ لیتے ہیں. یعنی یہ اتنی بڑی ہے کہ اوڑھتے بھی ہیں، اس کو اسی کو بچھاتے ہیں. کچھ حصہ بچھاتے ہیں، کچھ حصہ اوڑھتے ہیں. اور ایک پیالہ جس میں پانی پیتے ہیں. اور فرمایا وہ دونوں ہمارے پاس لے آؤ. وہ یہ دونوں چیزیں حاضر لائے. وہ صاحب جو تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ کون خریدتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آپ نے یہ کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک درہم میں لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک صاحب بولے کہ میں 2 درہم میں لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں انہیں دے دو. اور 2 درہم ان انصاری کو دیے اور فرمایا ان میں سے ایک کا غلہ یعنی اناج خرید کر
ایک کا غلہ یعنی اناج خرید کر اپنے گھر میں ڈال دے اور دوسرے کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلاڑی لائے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے اس میں دستہ ڈالا, جو ہینڈل ہوتا ہے لکڑی کا, دستہ ڈالا. پھر فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو, اور اب میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں. پھر وہ صاحب لکڑیاں کاٹتے اور بیچتے رہے. پھر حاضر ہوئے اور 10 درہم کما چکے تھے. انہوں نے کچھ درہموں سے کپڑا اور کچھ سے غلہ یعنی اناج خریدا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ سوالات یعنی مانگنا قیامت کے دن تمہارے منہ میں داغ بن کر آئیں. یعنی کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے یہ مانگنا تمہارے منہ پر داغ بن کر قیامت کے دن آئے. مزید فرمایا 3 شخصوں کے سوا کسی کو سوال جائز نہیں. کمر توڑ فقیری یا رسوا کن قرض یا خون, انہیں دیت والے کے لیے جو اسے تکلیف پہنچائے, جو خون بہا جس کا دینا ہوتا ہے نا, قتل کیا ہے وہ اس کا وہ قصاص میں وہ خون, قصاص میں تو خون برائے خون, وہ دیت یعنی کہ خون بہا کہ اتنی رقم دے دو تو ہم اپنا وہ قتل کا جو مقدمہ ہے واپس لیں گے. یہ اب بھی نافذ ہے نا, ہاں اب بھی یہ ہمارے یہاں بھی ہے یہ نافذ. تو یہ کہ اس کے بعد یہ دینے کے لیے ہے ہی نہیں کچھ, تو اب اس کو بھی یہ سوال کر سکتا ہے. اور ایسا غریب کہ جس کا رسوا کن یعنی کہ کمر توڑ فقیری. اب یہ کہ اس میں پھر تفصیلات مختلف اس میں کہ ایک دن کا کھانے کا نہیں, ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے, تو اب وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے. کھانے کا ہے, پہننے کا نہیں ہے اس کے پاس, پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. تو یوں سوال کے لیے آسانی سے رعایت نہیں ہے, جو اس طرح ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں, شادی کی مدد مانگتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اس نام پر اس نام پر لوگ مانگتے رہتے ہیں. اب کوئی بیوہ ہے تو بیوہ یہ فائنل ہے کہ بیوہ کی مدد کرنی چاہیے, یہ مشہور ہے کہ بیوہ کی بالکل کرنی چاہیے. اگر بیوہ کسب کر سکتی ہے تو نہیں کرنی چاہیے. گھریلو کام کاج بھی ایک نہیں 1000 کام ہے جو گھر میں بیٹھ کر ہوتے ہیں. مثلا سلائی تو ویسے ہی مشہور چیز ہے, سلائی کرتے ہیں. ہمارے گھر میں غربت تھی تو ہم لوگ مطلب یعنی کہ میں تو چھوٹا تھا, وہ چنے لاتے تھے, اس کو ہم چھیلتے تھے گھر میں, ماں بہنیں ہماری, تو وہ 4 آنے سیر کی مزدوری ملتی تھی. آپ نے وہ بھنے ہوئے چنے بغیر چھلکے کے دیکھے ہوں گے, تو چنے چھیلتے تھے, پھلی چھیلتے تھے, مونگ پھلی, تو سیر پہ 1 آنا مزدوری ملتی تھی ہم کو. تو اس طرح پھر وہ پرانی جو املی ہوتی ہے وہ گوڈاؤن میں رہ جاتی ہوگی, گل سڑ جاتی ہوگی, اس کے چیے صحیح ہوتے تھے, وہ اندر کے چیے نکلتے بیچ, تو وہ نکالتے تھے ہم, اس کی مزدوری کتنی ملتی تھی بھول گیا ہوں. تو یہ گھر کے اس طرح کے کئی کسب ہوتے ہیں گھر کے, تو عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ گھر میں مطلب یہ کرے, اس پر قادر ہے تو سوال جائز, نہ مرد کو ہے نہ عورت کو. بھائی یتیم ہے اور یتیم کو بس وہ اب یہ سوال کر سکتا ہے, نہیں, یتیم تو سارے یتیم ہیں. اگر عمر کا ہم عمر کی قید نکال دے تو مجھ سے بڑھ کر یتیم کون ہوگا. ماں باپ تو سارے جتنے مطلب بوڑھوں کے تو تقریباً کے ظاہر ہے کہ ماں باپ دنیا میں سے جا چکے ہوتے ہیں, یہ تو پھر ساری مطلب خلقت یتیم ہو جائے گی. تو یتیم جو ہے نا وہ نابالغ ہونے تک رہتا ہے. جیسے ہی بالغ ہوا اب اسے یتیم کا ٹائٹل لے لیا جائے گا, اب یہ یتیم نہیں کہلائے گا, نہ یتیم بچی کہلائے گی. یتیم بچی کی شادی عمر کتنی ہے, 28 سال, تو یتیم بچی تھوڑی ہے. خیر غریب ہے, مسکین ہے, مدد کرنی چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے. یتیم کا اس کو ٹائٹل نہیں ملے گا. تو یوں مطلب ہے کہ بیوہ کی مدد بالکل کرنی چاہیے اگر دکھیاری ہے اور وہ کسب پر قدرت نہیں رکھتا. کسب پر قدرت رکھتی ہے تو مدد کر کے اس کو حد حرام نہ بنایا جائے.
बल्कि ये हड हराम बोलते हैं कि जो जिसका काम में दिल ना लगे वह बैठे बैठे आता रहे और खाता रहे। तो ये हमारे यहाँ है ही है। बात बोलते नौकरी में दिल नहीं लगता, दुकान में दिल नहीं लगता, और फिर घर में झगड़े लड़ाई। तो ये आम तौर पर सबको नहीं कहता, लेकिन ये मतलब हड हराम ऐसों को बोलते हैं कि ये कमाता नहीं है, घर में पड़ा रहता है और झगड़े करता रहता है और तरह तरह की फरमाइशें करता रहता है, ये पकाओ, ये खिलाओ, ये दिलाओ, वो पहनाओ। ये दर्द सर होता है घर वालों के लिए। ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह इस बीमारी से बचाए कि बहुत मतलब ऐसा खानदान दुखी होता है। कोई एक फर्द भी इसमें हो ना जो सारे घर को नचाता रहता है। तो सबको मतलब हस्बे ज़रूरत कमाना चाहिए, कमाना सीखना चाहिए, ताकि कल जाकर मोहताजी न रहे। तो भीख मांगना हमारे लिए बहुत खतरनाक है और गुनाह है। वो जो अपनी शुरू में जो हदीस पाक बयान की, वो प्याला और वो कुल्हाड़ी जिसमें खरीदी गई, गल्ला खरीदा गया, 2 दिरहम का प्याला और चटाई बिकी। इससे नीलाम करना कम, ये इसका सबूत मिला जो नीलाम होता है। लेकिन अब नीलाम जो है ना, ये कई जगह धोखे की नजर हो गया है। नीलाम अब भी होते होंगे, मैं देखे नीलाम तो मैंने, अब पता नहीं उस तरह के होते नहीं होते होंगे अब भी। तो इसमें क्या करते हैं कि नीलाम में एक ने लगाया सपोज करो 100 रुपये, इसने कहा 110 रुपये। तब ये नीलाम करने वालों की तरकीब होती है। इसमें 1-2 आदमी 3 आदमी अपने खड़े कर दिए, 120 और बढ़ाओ, तो इसी का आदमी बोला 140, अब कोई जोश में आकर बोला 160, डन। तो यूं भी फंसा देते हैं क्या। तो ये हराम है, क्योंकि ये धोखा है, धोखा ना दिया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीलाम किया, तो ये अदाए मुस्तफ़ा तो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कौन कितना देगा, आप कितने देंगे, समझे। तो जैसे हमारे यहाँ के नियत, वहाँ क्या नियत है, तो 3 दिन के काफिले में, हाँ भाई बढ़ाओ, तो वो बोलेगा 12 दिन, तो एक बोलेगा 1 महीने में 1 महीने काफिले में जाऊंगा, ये मुझे दे दी जाए, ले भाई। लेकिन ये कि वो सवाब के लिए करना चाहिए। हमारे यहाँ होता है इस तरह का दावत इस्लामी में, तो नेकी की तरफ होता है, अपने पैसे नहीं मांगे जाते इसमें, वो भी अपने जात के लिए नहीं होता, दीनी कामों के लिए। तो ये इसमें, और फिर खुददारी का दर्स भी मिला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसको अता फरमा देते तो दोनों जहानों की खजानों की चाबियां आपके पास है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसको नवाज देते। लेकिन आपने आने वाले को वो दिया जो इन्होंने मांगा नहीं था, उसको खुददारी की खैरात उसकी झोली में डाल दी, उसको कमाने पे लगा दिया, है ना। एक बार दे दिया तो वो दोबारा भी आएगा, सिबारा भी आएगा, तो धंधे पे लगा दो, उसको धंधे पे चढ़ा दो। इस धंधे पे चढ़ गया तो ये फिर बरकत भी होगी और वो कैफियत भी ना होंगी कि जो मतलब मैं अब सहाबी थे वो, इसलिए वो मैं डर गया एक लफ्ज़ बोलते हुए। जैसे हमारे यहाँ मतलब अपने में ये है कि मैंने एक मिसाल दी हड हराम की, लेकिन वो सहाबी नबी थे, माज़अल्लाह इनके लिए लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शुरू इस्लाम का दौर था, बल्कि अंसारी, तो ये मदीने का वाक़या हुआ ना। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुअल्लिम है, कायनात के सिखाने वाले हैं। तो अता भी फरमाते थे, जहाँ अता फरमाना हुजूर मसलहत में आता था, हिकमत में गए यहाँ, और जहाँ समझाना हिकमत, तो वहाँ समझाया उसको कि ये नहीं, ये। तो अल्लाह हमको भी तौफीक दे। तो ये जितने भी भिखारी आ रहे हैं, मेहरबानी करके अपनी ज़कातें फितरे सोच समझ के, फफहम, बस समझो और गौर करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।